رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. السلام علیکم. پلیز آپ نے اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھنا ہے. یہ ہے تو لغوی معجزہ، لیکن پچھلے لغوی معجزوں میں صرف فوکس کر رہا تھا سیاق و سباق کو دیکھنا، لیکن اس میں 3 مختلف زاویوں سے آ کے آپ کو سیم آیتیں دکھاؤں گا. تو پلیز اس پہ فوکس کریں. سب سے پہلے میں سیاق و سباق کو ہی آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد میں باقی 2 چیزوں پر بعد میں آتا ہوں. اچھا، ہم کمپیئر کیا کریں گے؟ اس میں مختلف آیتوں کو دیکھیں گے، اس میں انس اور جن، انسانوں اور جنوں کے ترتیب کو دیکھیں گے. جس طرح میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو بنایا، یا میں کہوں اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو بنایا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قرآن ظاہری بات چونکہ کلام الہی ہے تو اس کے اندر آیتیں ہیں، نشانیاں کہ اللہ کی طرف سے، تو ہر چیز چن چن کے اپنی جگہ رکھی گئی. تو اس آیت میں مثال کے طور پر شروع کرتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیوں انسانوں کو پہلے رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لئن اجتمعت الانس والجن، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں قرآن لانے کی کوشش کرنی ہے. قرآن کیا ہے؟ فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس کے اندر سائنسی موضوع ہیں، تمام موضوع ہیں، ادب ہے، ہر چیز ہے. تو سبحان اللہ، میں آپ کو قرآن سے ہی دکھا دوں کیوں یہ بہتر تھا کہ انسان پہلے آتا. قرآن کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 میں کیا کہا گیا؟ 3 اور 4 میں خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. یعنی بیان کی طاقت انسان کو اللہ نے خود سکھائی. لہٰذا زیادہ موضوع تھا کہ انسان پہلے ذکر ہوتا، کیونکہ انسان ہے جو فصاحت، بلاغت، شاعری، قافیہ، پروز، اب تو سائنس بھی آگے بڑھ گئی ہے، اس کے اندر ریسرچ کر رہا ہے. تو یہ پڑھنا پڑھانا یہ انسان کے لیے زیادہ موضوع ہے، اس لیے انسان کو پہلے. سبحان اللہ، دیکھیں جو مناسب تھا اس کو پہلے رکھا. ایویں نہیں الٹپ الفاظ ڈالتی، کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ جن و انس، لیکن یہ خدا کی کتاب. دوسری آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 17، سورہ نمبر 27، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس. یہاں پہ الٹ ترتیب ہے کہ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جن پہلے، انسان بعد میں. کیوں؟ آپ دیکھیں لشکر جمع کیے گئے. لشکر کیا ہوتا ہے؟ طاقت، قوت، آپ کی اسٹرینتھ. اور جسمانی طاقت جو ہے، قوت جو ہے، وہ کس کے لیے زیادہ موضوع ہے؟ جنوں کے لیے. کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ قرآن سے خود سورہ نمل کی آیت نمبر 38 اور 39 کو دیکھیں، ان کی ترجمہ کچھ ہوئے. حضرت سلیمان ہی کی کہانی ہے کہ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس تخت کو میرے پاس لاتا ہے؟ تو اگلی آیت میں کیا کہا؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں. لہٰذا قرآن میں بتا دیا گیا جنات میں طاقت کا عنصر ہے. سبحان اللہ، آپ ایک اور خوبصورت معجزہ دیکھیں. یہاں پہ ترتیب صرف جن اور انس کی نہیں، آپ دیکھیں آگے طیر اور پرندے. سب سے زیادہ طاقتور جسمانی طور پہ جن، پھر انسان، اور پھر سب سے کمزور پرندے. سبحان اللہ، جہاں لشکروں کا ذکر وہاں ترتیب بھی طاقت کے حساب سے. سبحان اللہ. اب اگلی آیت دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھیں اس آیت میں بھی یہی ہے. آیت نمبر 33 سورہ الرحمن کی، یا معشر الجن والانس، جس کا ترجمہ کچھ ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، بھاگ دیکھو. ٹھیک ہے، اس میں بھی جسمانی قوت، طاقت، قدرت چاہیے، پہلے جنوں کا ذکر. سبحان اللہ، وہی اس کے اندر منطق چلتی. اب اگلی آیت دیکھیں، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، جس میں کہا گیا، وما خلقت الجن والانس، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. دیکھیں یہاں پہ پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. پیدائش، پیدا کرنا، کون پہلے پیدا ہوا؟ جن یا انس؟ سبحان اللہ. پھر سے ہم قرآن پہ آئیں گے. قرآن ہی میں سورہ حجر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کیا کہا گیا؟ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. سبحان اللہ. پہلے کس کی پیدائش ہوئی؟ جنوں کی. لہٰذا پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ جن کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آخیراً قرآن کی ہی آخری سورت، سورہ نمبر 114، سورہ ناس کی آخری آیت، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. یہاں پہ جنوں کا پہلے ذکر کیوں ہے؟ سیاق و سباق دیکھ لیں سورت کی. میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ان سے بادشاہ سے، اس کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے انسانوں میں سے. کیا خوبصورت سیاق و سباق ہے. وسوسے ڈالنا کون کرتا ہے؟ جن. ظاہری بات ہے انسان ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اندر، لیکن سینوں کے اندر آ کے بار بار آنا، دن رات اٹھنا، اٹھتے بیٹھتے، ہر انسان تو ایک دفعہ آئے گا کان میں بات کہہ کے چلا جائے گا، لیکن بعد میں جن اس کو خوف دلائے گا، اس کو نا امید کرے گا. جنات تو ہر وقت ہمیں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، شک میں ڈالتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نمبر 1
انسانوں اور جنوں کی ترتیب قرآن میں سیاق، یہاں پہ جو میں نے آپ کو آیتیں دکھائیں سیاق و سباق کے بالکل مطابق، عین مطابق، سبحان اللہ، یہ ایک لغوی معجزہ. نمبر 2 جو میں نے آپ کو کہہ رہا تھا وہ میں آپ کو آلریڈی دکھا چکا ہوں، بس بتایا نہیں. دوسرا معجزہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی آیت ہے ایک. دوسرا معجزہ دکھانے سے پہلے آپ یہ آیت ترجمہ دیکھ لیں، 82 سورہ نساء کی آیت 82، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافی بیانی پائی جاتی. اب دیکھیں میں نے آپ کو آلریڈی کیا دوسرا معجزہ دکھا چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر آیت کے اندر جو بات ہے اس میں قرآن لے کے آنا، اس کے لیے قرآن سے ہی، قرآن کی جو اپنی فلسفہ یہ ہے کہ علمہ البیان، اس سے یہ ٹیلی کرتا ہے، میچ کرتا ہے، بالکل جو تعلیمات قرآن نے دی اسی کے ساتھ میچ کر رہا ہے. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ لشکر جو ہیں جمع کیے گئے، اس میں جن پہلے ذکر کیا، تو قرآن ہی خود کہتا ہے کہ جن، یہاں پہ اس جن کے پاس طاقت ہے، اور جن جو ہے انسان سے زیادہ طاقتور ہے. یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ایک جن نے کہا کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، اس سے قرآن سے میں نے آپ کو اس کی دلیل دی. اسی طریقے سے سورہ ذاریات میں کہا میں نے پیدا نہیں کیا جن و انس کو، پہلے جن کا ذکر کیا، قرآن نے خود کہا سورہ حجر میں کہ ہم نے جنوں کو پہلے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں پہلا معجزہ کیا ہوا؟ پہلا معجزہ ہوا کہ قرآن کہ جن و انس اپنی ترتیب میں سیاق و سباق کے مطابق، لغوی معجزہ. نمبر 2 قرآن کے اپنے اندر جو تعلیمات ہیں اس سے پوری مناسبت رکھتے ہیں، ہارمنی رکھتی ہیں قرآن کے اپنے الفاظ کی ترتیب جن و انس کی. اور نمبر 3 یہ صرف میں آپ کو سورہ ناس میں دکھاؤں گا اس وقت، من الجنۃ والناس میں دیکھیں پہلے جن کا ذکر ہوا، پھر ناس کا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ترتیب کی وجہ سے، اس کی سیاق و سباق کی وجہ سے، وسوسے کیونکہ جن زیادہ ڈالتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے، فونیٹکس کیا ہوتی ہیں؟ آواز کیا ہوتی ہے؟ جس کو میرے خیال ردیف کہتے ہیں شاعری میں، ایک اچھی سی آواز آنا، جس طرح آپ تلاوت کرتے ہیں رب الناس مالک الناس الہ الناس وسواس الخناس صدور الناس جنتی والناس، آخر میں ناس 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 چل رہا ہے. اگر میں توڑ دوں اس کو، وسواس الخناس صدور الناس من الناس والجنہ، عجیب سا ہو گیا ایک دم سے نا، اگر ترتیب بدلتی. فونیٹکس بھی نہیں اس کو میچ کرتے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ایک ہی چیز میں نے آپ کو دکھائی، جنوں اور لوگوں انسانوں کی ترتیب، اس کے اندر سیاق و سباق پرفیکٹلی میچ کر رہا ہے، قرآن کی تعلیمات سے پرفیکٹلی میچ کر رہا ہے. اور سبحان اللہ سورہ ناس میں آپ نے دیکھا فونیٹکس میں بھی صحیح، الحمدللہ بالکل آواز کے حساب سے بھی صحیح چل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں، میں آپ کو عموماً کہتا رہتا ہوں نا کہ جی قرآن میں صرف یہی نہیں، اس کی باقی لنگوسٹک میریکلز، باقی سائنٹیفک میریکلز، باقی نیومیریکل میریکلز، سارے میریکلز مل کے سبحان اللہ اس کو موجزانہ بناتے ہیں. آپ نے دیکھا صرف 1-2 الفاظ کی ترتیب میں ہی کتنی سارے زاویوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو سبحان اللہ اتنا موجزانہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انسان لکھ سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے تکے سے کسی نے بیٹھ کے ایویں لکھ دیا؟ اس کے پیچھے کوئی چلیں اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تکے سے آ گیا، تو اس میں کم از کم اس کو یہ تو ماننا پڑے گا یہ جس نے بھی لکھا تکے سے نہیں لکھا، کسی ایک انٹیلیجنٹ بینگ نے لکھنا ہے، کسی کے پاس کوئی بہت گہری سوچ و فکر کے بعد اس نے کلام لکھا. کم از کم وہ یہ تو سوچے گا، ایتھیزم سے نکل کے کم از کم اس طرف تو آئے گا نا. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے یہ موتی چن چن کے اندر سے دکھائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ اس موتیوں کو دیکھ کے اپریشیٹ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.